ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإنهن خلقن من الضلع وإن أعوج من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل على عوج فاستوصوا بالنساء وقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة كالضلع وإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتع بها على عوج وقال عليه الصلاة والسلام لا يبرك مؤمن مؤمنة إن كري منها خلقا ورضي منها آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بھائیو بزرگوں اور عزیز ساتھی، پچھلے 2 جمعے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے اور مختلف مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے گا اور صحیح رخ پر اپنی زندگی گزارے گا تو کائنات کے نظام میں کہیں بھی کسی طرح کی گڑبڑ نہ ہو۔
اور جب انسان کی زندگی کا رخ غلط ہوتا ہے تو پھر نظام کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، تبدیلیاں ہوتی ہے۔ تو انسان، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا حضرت حوا کے ذریعے سے۔ تو دنیا کے اندر انسان کے جوڑے ہیں میاں اور بیوی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، جانوروں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی میاں اور بیوی یہ ایک جوڑ ہے، ایک جوڑا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد اب حضرت آدم کو ضرورت پڑی، کیونکہ اللہ نے انسانی فطرت عطا فرمائی، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ جب تک دل بہلانے والا اس کے ساتھ نہ ہو تو اس کی زندگی ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے۔ تو دل بہلانے کے لیے اور دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ جس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تھا اس بچی ہی پھر مٹی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری کر دیا کہ ایک مرد ہے تو مرد کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے، کہ ان دونوں کو اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، کہ جب ان دونوں کی لائن صحیح چلے گی معاشرے کے اندر کسی طرح کا بگاڑ نہیں آ سکتا، کسی کے گھر کے اندر کسی طرح کا بگاڑ نہیں آ سکتا جب ہر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے، تو پھر معاشرے کے اندر کسی طرح کا بگاڑ نہیں آ سکتا۔ بگاڑ معاشرے کے اندر اس وقت آتا ہے جب ان کی آپس کے اندر آپس کے حقوق مارے جاتے ہیں، کہ جب مرد اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کرتا تو بات بگڑتی ہے، یا عورت اپنے شوہر کے حقوق پورا نہیں کرتی ہے تو بات بگڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا اور ایک قانون بنایا، ہر ایک کا حق بتایا کہ اور بھی انسان ہیں اور بھی رشتے داریاں ہیں، تو ہر ایک کے حقوق اللہ نے بتائے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق، ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق، کہ جس طریقے سے دیگر لوگوں کے حقوق ہیں کہ یہ آپس کے اندر اپنے حقوق کو ادا کرتے رہیں، تو پھر کسی طرح کی بھی کوئی بات پیدا نہیں ہو سکتی۔
اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے رہیں تو ان میں کسی طرح کی کوئی بھی بات پیش نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ کہہ رہے ہماری قدرت کی نشانی ہے یہ کہ ہم نے اسی خیال کی اور اسی جنس کی مرد سے اور مرد کے لیے ہم نے ایک عورت بنائی، پیدا کی۔ اللہ کہہ رہے ہماری قدرت کی نشانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہارے لیے بیوی بنائی، کہ یہ ہماری قدرت ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں ہم نے تمہارے لیے عورت پیدا کی، کیوں ہم نے تمہارے لیے بیوی کا انتخاب کیا؟ اس کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اس سے آرام حاصل کر سکو۔ تو جتنی بھی مرد کی ضرورتیں عورت سے متعلق ہے، تو جب عورت اپنے مرد کی یہ ساری ضرورتیں پوری کرتی ہیں تو فرمایا اس مرد کو ایک سکون ملتا ہے، ایک آرام ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے۔ لیکن یہ سکون اس وقت تک ہی ہے کہ جب تک یہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے رہے، کہ جب ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے یہی سکون بربادی میں بدل جاتا ہے، یہی سکون مصیبت میں بدل جاتا ہے، یہی سکون بڑی آفت میں بدل جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ آ جاتا ہے اور بڑی خرابی آ جاتی ہے۔ دو آپس میں دو خاندانوں کے اندر ایک جو ہے یعنی بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کہ یہ سکون تو حقوق کی رعایت کی بنیاد پر ملے گا، کہ مرد کے بھی ذمے ہیں کہ جو جس طریقے سے عورت کے ذمے مرد کے ہیں تو مرد کے ذمے بھی عورت کے حقوق ہے۔ اور اللہ نے دونوں کے اندر تقسیم فرما دی کہ عورت گھر کے اندر رہ کر گھر کے کام سنبھالے گی، بھی بچوں کی پرورش کرے گی، اور شوہر کے مال کی اور اپنی عفت کی حفاظت کرے گی، اور شوہر کے ذمے یہ لگا دیا کہ تم اپنی بیوی کے کھانے کا انتظام کر، نان و نفقہ کا انتظام کر، گھر کا انتظام کر، کپڑے کا انتظام کر، جتنی بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا تو انتظام کر، اور اس کے لیے تو گھر سے باہر نکل کر کما۔ کہ جب اس طریقے سے یہ نظام چلاتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ صرف اللہ نے ضابطہ نہیں بنایا، صرف بیوی پر یہ نہیں تھوپا گیا کہ مرد کی اطاعت کر، یا مرد پر صرف یہ نہیں تھوپا گیا کہ تو بیوی کے حقوق ادا کر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس کے اندر پیار و محبت کو بھی ڈالا ہے، کہ پیار و محبت
یا آپس کی الفت یا آپس کی محبت، یہ محبت مجبور کرے گی مرد کو کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، یہ محبت مجبور کرے گی بیوی کو کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ تو صرف قانون نہیں بنایا کہ جس طریقے سے ماں کے دل میں اور باپ کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا فرمائی اور بیٹوں کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا فرمائی، اسی طریقے سے یہ محبت اللہ نے شوہر کے دل میں بیوی کی ڈالی ہے اور بیوی کے دل میں شوہر کی ڈالی ہے، تاکہ اس محبت کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ نے دو ٹکڑے بیان کی، اس میں غور کرو۔ وجعل بینکم مودۃ کہا ہے، مودت کے معنی محبت کے ہیں اور الفت کے ہیں۔ دوسرا لفظ اللہ نے رحمہ کا رحمت، تو کہا کہ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ یہ محبت جب تک آدمی کے اندر جوانی ہے اور یہ اپنی خواہش پورا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ محبت اور پیار و محبت ان کے اندر ہو، اور جب وہ خواہش ختم ہو جائے اور جوانی سے بڑھاپا آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ محبت بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے دوسرا لفظ لے کر آئے اور رحمہ، کہ یہ رحمت تو کہیں نہیں جائے گی۔ آدمی بوڑھا ہو گیا پھر بھی اپنی بیوی کو رحمت والی نظر سے تو دیکھے گا، یا اپنی بیوی پر رحم تو کرے گا۔ بیوی بوڑھی ہو گئی، شوہر بوڑھا ہو گیا، یہ بوڑھی عورت اپنے بوڑھے شوہر پر رحم تو کرے گی۔ تو اس لیے اللہ نے دو لفظ فرمائے، مودۃ ورحمہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ کہہ رہے ہماری اس قدرت کی نشانیوں میں غور کرو، بڑی نشانیاں ہیں کہ ہم نے کس طریقے اس کا نظام بنایا اور یہ جوڑا ہم نے عطا فرمایا اور اس کے اندر کیسی حکمتیں ہم نے رکھی۔ اس میں ذرا غور کرو گے بے شمار حکمتیں نظر آئیں گی، بے شمار مصلحتیں نظر آئیں گی۔ تو اس لیے بزرگوں کہ جب ہم آپس میں اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، آپس کی رنجشیں، آپس کی باتیں یہ گھر کے اندر ہی رہنی چاہیے اور وہیں اس کو جو ختم کر دینا چاہیے، یہی عقل مندی کی بات ہے۔ شوہر یہ چاہے کہ میں اپنی بیوی کی کوئی بات نہ سنوں اور یہ بالکل میرے سامنے نرم بن کر رہے اور یہ میرے سامنے بالکل چھوٹی بن کر چلے اور یہ میری کسی طرح کی توہین نہ کرے اور کوئی بھی بات میرے ساتھ پیش نہ آئے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر کجی رکھی ہے، کجی ٹیڑھا پن رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس کو جس فطرت سے پیدا کیا ہے اسی کجی والی فطرت کے ساتھ نباہ رکھو، اس کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔ تم ان کی جو ہے ٹیڑھے پن کو اور ان کی کجی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، کہ تم مجھ سے وصیت حاصل کرو عورتوں کے بارے میں، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنے کی وصیت قبول کرو، میری بات مانو، میری نصیحت مانو کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنَ الظِّلِّ، اس لیے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے،
ان اعوج من الضلع کاعلاہ، اور اس پسلی سے جو سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے اوپر کی ٹیڑھی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسْرَتَهَا، اگر تم اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اس کجی کے ساتھ اور اس کجی کے باوجود استمتعت بها على عوج، اس کجی کے باوجود اس سے نفع اٹھاتے رہو، اور اگر تم نے اس کو سیدھا کرنا چاہا کہ میں اس کی عقل کو ٹھکانہ لگا دوں اور میں اس کی کجی کو دور کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا توڑ بیٹھو گے۔ مسلم کی روایت ہے کسرها طلاقها، اس کا توڑنا اس کا طلاق دینا ہے، کہ زیادہ سیدھی کرنے کے چکر میں رہو گے تو طلاق دے بیٹھو گے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے جس حساب سے اس کو پیدا کیا ہے اس کے نخرے کو برداشت کرتے ہوئے چلو، اس کے نخرے کو برداشت کرتے ہوئے چلو اور اس کی فطرت کا خیال کرو۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے ٹیڑھی پسلی سے، تو یہ نہیں ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ جس طریقے سے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کی فطرت ٹیڑھی، اس کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن، کہ یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی ہے، کہ اس کو علماء نے رد کیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے اسے، اور حضرت ہوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کو بھی علماء نے رد کیا ہے، بلکہ حضرت ہوا کو حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے عورت کی تخلیق کو بیان نہیں کیا ہے، یا اللہ نے عورت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورت کی فطرت کو بیان کیا ہے، کس کے فطرت کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ان کے ٹیڑھے پن کا لحاظ کرتے ہوئے آپس کے اندر کسی طریقے کی رنجش ہو جائے تو سمجھاؤ، کہ یہ نہیں تھوڑی سی بات ہوئی اور تھوڑی سی بات پر طلاق دے دی کہ جا تیرے گھر، کہ نہیں، کہ اس سے پہلے قرآن نے ایک طریقہ بیان کیا، اس طریقے کو اختیار کرو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع وضربوہن، 4 طریقوں کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ 4 طریقے پہلے اپناؤ، 4 طریقے اپنانے کے بعد کسی طریقے سے بات نہیں بیٹھ رہی ہے، پھر بہت بعد میں، یعنی کسی طریقے کی کوئی بات نہیں بیٹھ رہی، بعد میں جا کر طلاق کا مسئلہ آئے گا، کہ ابھی تو اس مسئلے کو سلجھاؤ اور میاں بیوی کی بات کو اور ان کے آپس کے جھگڑے کو ختم کرو اور ان کے آپس میں صلح کی فکر کرو۔ ابھی تو 3 باتیں تو اپنے گھر تک رکھنی ہے، کہ میاں بیوی کے اندر کوئی بات ہو جائے، قرآن کہتا ہے اس بات کو ابھی اپنے گھر سے باہر نہ نکالو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ شوہر اپنی بیوی کو پیار و محبت سے سمجھائے، مارنے کی جائے نہیں ہے، سمجھاؤ کیا بات ہے، کس چیز کی چاہت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کہنا چاہتی ہو، کہ پہلے سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے بستر الگ کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی سے ناراض ہو کر اور بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر چلا گیا یا کہیں اور چلا گیا، کہ نہیں، اس سے سخت منع کیا گیا۔ اللہ نے فی المضاجع کا لفظ کہا، بستر الگ کر دو، بستر سے الگ ہو جاؤ، تاکہ بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر ناراض ہو چکا ہے، اور یہ اس کو احساس ہو جائے، اور اس احساس ہونے کی بنیاد پر اس کے دل میں کوئی بات آ جائے، اور پھر یہ آپس میں صلح کر لیں۔
کہ اگر گھر بدلو گے تو حدیث میں فرمایا گیا اور زیادہ فتنہ کھڑا ہوگا اور زیادہ جھگڑا پیدا ہوگا. آپ کوئی بات ہوئی اور آپ نے جو ہے گھر چھوڑ کر آپ نکل گئے دوسری جگہ چلا گئے دوسری جگہ چلے گئے تو یوں فرمایا کہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا. تو اس کے لیے کہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. پھر بھی بات نہ بنے تو کہا عورت کو تھوڑے سے دھمکا دو. مارنے کا لفظ کہا ہے لیکن کہا کہ ایسی چیز سے مارو کہ نشان نہ پڑے, کسی طرح کی اس کو تکلیف نہ ہو, صرف تنبیہ ہو جائے تنبیہ. فَلَا تَبْغُوهُنَّ عَلَيْنَا سَبِيلًا, کہ ابھی کسی پر الزام نہ لگاؤ. شوہر بیوی پر کوئی تانا کوئی لعن طعن نہ کرے, کسی طرح کی کوئی بات نہ کرے کہ یہ تین باتیں تو اپنے گھر کے اندر رہنے کی تھی, لیکن بات نہیں سلجھ رہی ہے کہ گھر سے باہر بھی بات نکالنی پڑے گی. تو اس کے لیے پھر حکم آیا اب گھر سے بات باہر نکال سکتے ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اب مسلمانوں کی ذمہ داری آ گئی, مسلمانوں کی ذمہ داری آ گئی, پڑوسیوں کی ذمہ داری آ گئی کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہے, اس جھگڑے کو ختم کرنا کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری آ گئی کہ یہ آپس کے اندر صلح کرائے. قرآن نے کیا کہا, ایک بیوی کے خاندان میں سے ایک آدمی لے لو اور ایک شوہر کے خاندان میں سے ایک آدمی لے لو اور دونوں جائیں اور دونوں جا کر ان کے اندر صلح کی کوشش کریں, دونوں کی بات سنیں, کوئی حمایتی کی نیت سے نہ جائے. قرآن کہہ رہا ہے یرید اصلاح کی نیت سے جائے. کیا بات ہے, غلطی بیوی کی ہے, بیوی کو سمجھایا جائے اور وہ بیوی کے خاندان کا آدمی خود سمجھائے اپنی لڑکی کو, اور اگر اس کی غلطی ہے شوہر کی, اس کے خاندان کے آدمی اس کو خود سمجھائے. کیا بات ہے, آپس کے اندر جو بھی بات ہے اس رنجش کو دور کر دو کہ ان کا گھر بسے, ان کا گھر چلے, کہ یہاں تک ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی فطور شوہر کے دماغ میں ہو سکتا ہے کوئی فطور بیوی کے دماغ میں ہو, کسی طرح کی کوئی بات نہیں بنتی ہے, اس کے بعد طلاق کا مسئلہ آتا ہے. اور پھر بھی قرآن پاک کے اندر اس کے بھی اصول ہے اور حدیث کے اندر اس کو ناپسند عمل بتایا ہے کہ اللہ کو یہ ناپسند عمل ہے طلاق دینا. لیکن ایک آدمی کی مجبوری, کسی طرح کی کوئی بات نہیں بنی تو پھر طلاق کی بھی شریعت میں اجازت دی گئی اور اس کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے بیوی کو طلاق دی جائے گی اور پھر اس کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے گا. یہ سب انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بات کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.